अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वास्कुरू और याद करो नेमत अल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर हुई। जैसा कि इससे पहले आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ईमान वालों, मैंने तुम पर तयम्मुम के तरीके को जो नाज़िल किया, ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अब इस आयत पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की उस नेमत को याद करो। व मिसाकहू, और अल्लाह के उस वादे को भी याद करो। व मिसाकहू, और उसके इस वादे को भी याद करो। यहाँ पर हु की ज़मीर जो है वो अल्लाह की तरफ जाती है। व मिसाकहू, अल्लाह के उस वादे को भी याद करो। अल्लाह जी वो वादा वासकाकुम भी, जो इसने लिया तुमसे इसके बारे में, यानी ईमान लाने के बारे में अल्लाह ने जो वादा लिया उसको भी याद रखो। इस जब कुल तुम कहा तुमने, समेना सुना हमने, वादाना और हमने अतात की, यानी वो वादा जो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ईमान वालों से लिया, तस्दीक करने का, ईमान लाने का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीमुन, जानता है, बिज़ाति सदूर, सीनों की बातों को। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए, कूनू, हो जो, कव्वामीना, कायम रहने वाले, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। कव्वामीना यानी हक पर कायम रहने वाले। ए ईमान वालो, हक पर कायम रहने वाले बन जाओ। शुहदा, गवाही देने वाले, बिलकिस्ती, साथ इंसाफ के, यानी सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, चाहे वो गवाही अपनी ही नफ्स के खिलाफ क्यों ना हो, या वालिदैन के खिलाफ, या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, हर हाल में, हर सूरत में सच्ची गवाही दो। वला यजरिमन्नकुम, और ना उबारे तुमको, शनानु, दुश्मनी, कौमिन, किसी कौम की, अला, इस बात पर, अल्लाह तादिलू, ये कि तुम इंसाफ न कर सको, यानी किसी तरह का बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी भी तुमको इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना कर सको, यानी हर हाल में इंसाफ करो। इदिलू, इंसाफ करो, हुआ अकरबू, ये ज़्यादा करीब है, लितकवा, तकवा के, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं अदल करो, अदल करना जो है ये तकवा के ज़्यादा करीब है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, खबीरुन, खबर रखने वाला है, बिमा, उन कामों की, तामलूना, जो तुम अमल करते हो। वाद अल्लाहु, वादा किया अल्लाह ताला ने, अल्लाज़ीना, उन लोगों से, आमानु, जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती, और नेक अमल किए, यानी वो लोग जिन्होंने ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल भी किए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिस जगह भी ईमान का जिक्र किया, उसके साथ अमल सालिहा का जिक्र ज़रूर किया, यानी सिर्फ ईमान ही नफ़ा नहीं देगा, बल्कि ईमान के साथ साथ अमल नाफिया भी, अमल सालिहा भी नफ़ा देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लाहुम, उनके लिए, मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व अजरुन, और अजर है, अजीमुन, बहुत बड़ा। वल्लज़ीना, और वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, व कज़्ज़बू, और जटलाया, बी आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जहीमी, जहन्नम के रहने वाले, यानी जो ईमान लाएंगे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे, जो कुफर करेंगे, अल्लाह की आयात का इनकार करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, अज़्कुरू, याद करो, नेमत अल्लाही, अल्लाह की उस नेमत को, अलैकुम, जो तुम पर हुई। अब इस आयत में अल्लाह ताला एक और नेमत को याद करवा रहे हैं। वो नेमत, इस जब हम्मा, इरादा किया, कौमुन, एक कौम ने, अन यबसुतू अलैकुम, ये कि वो हाथ बढ़ाएं तुम्हारी तरफ, हाथ फैलाएं तुम्हारी तरफ, यानी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन यबसुतू अलैकुम, ये कि वो बढ़ाएं तुम्हारी तरफ, ऐदियाहुम, अपने हाथ, फ़कफ़ा, पस रोक दिया अल्लाह ताला ने, ऐदियाहुम, उनके हाथों को, अनकुम, तुमसे, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें तुमसे रोक दिया, यानी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की उस नेमत को भी याद करो। अब इस आयत के शान नज़ूल में मुफस्सरीन ने कई वाक़यात बयान किए हैं।
اس میں سے ایک واقعہ عرابی کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ تلوار جو ہے وہ درخت سے لٹکی ہوئی تھی، تو ایک عرابی آیا، اس نے وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان لی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تاخیر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بچائے گی۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اس عرابی کے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ نیچے گر گئی۔ یہ ایک اور واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف چال چلی، آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، یعنی تمہیں ان سے بچا لیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اخذ اللہ، پکڑا اللہ تعالیٰ نے، میثاق کا وعدہ، بنی اسرائیل سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وعدہ یاد کروایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس وعدے کا بھی ذکر کیا جنہوں نے وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، تم اس طرح نہ کرنا، تم اپنے وعدوں پر قائم رہنا۔ واباسنا، اور بیجے، منہم، ان میں سے، 12 نقیباً، سردار، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بابرہ سے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر فرمائے۔ آپ نے ان کی قیادت بھی کی، جنگ کے لیے ان کی رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، یعنی پھر بھی وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے، یعنی ہر طرح کی قیادت کے بعد، رہنمائی کے بعد، ہر طرح کے انتظام کے بعد پھر بھی وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، لائن، اگر، اقامتم الصلاۃ، قائم کرو گے تم نماز، وآتیتم الزکوٰۃ، اور ادا کرو گے تم زکوٰۃ، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ گے، برسلی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، تم ان کی مدد کرتے رہو گے، وعزرتموہم، یعنی تم ان رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور قرض دو گے تم اللہ کو، قرضاً حسناً، اچھا قرض۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سب کام کرو گے، یعنی ایمان لاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ، پھر ضرور میں دور کر دوں گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ یہاں پر لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کرو گے پھر میں بھی تم سے ضرور تمہاری برائیاں دور کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور میں داخل کروں گا تم کو، جناتٍ، باغات میں، تاجری چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، انہارو، نہریں، فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، بعد ذالک، بعد اس کے، منکم، تم میں سے، یعنی پھر جو کوئی ان تمام باتوں سے مکر گیا، یعنی ان پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط، پس تحقیق، ضلع، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے، یعنی پھر وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ فبما نقضہم، پس توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنا وعدہ، فبما نقضہم میثاقہم، پس ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ لیا اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما نقضہم میثاقہم، پس ان کے اپنا وعدہ توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر،
یعنی ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا ہم نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃً، سخت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت بھی کر دیا، یعنی اب ان پر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ان کو جتنی مرضی واعظ و نصیحت کرتے رہیں لیکن پھر بھی ان کے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ یحرفون الکلمہ، اس وجہ سے یحرفون الکلمہ کہ وہ بدلتے ہیں کلام کو، ان مواضعہ، اس کی جگہ سے، یعنی کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اللہ کے احکام میں تحریف و تبدیلی کرتے ہیں، یعنی جس حصے میں فائدہ نظر آتا، جس حکم میں ان کو فائدہ نظر آتا اس پر عمل کر لیتے، اور جس میں کوئی نقصان نظر آتا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حظًا، ایک حصے کو، مما، اس میں سے، ذکروا بہ، جو نصیحت کی گئی تھی ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو حکام نازل کیے ان میں سے کچھ کو وہ بھول گئے، یعنی ان پر عمل کرنا بند کر دیا، بد عملی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ رہے گی، تَطَّلِعُ، آپ کو اطلاع ملتی، عَلَىٰ خَائِنَةٍ، ان کی عَلَىٰ خَائِنَةٍ، خیانت کی، منہم، ان میں سے۔ وَلَا تَزَالُ یعنی ہمیشہ رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تَطَّلِعُ، اطلاع ملتی عَلَىٰ خَائِنَةٍ، خیانت کی، منہم، ان میں سے، یعنی ہمیشہ وہ خیانت ہی کریں گے، مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے، ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے، منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے تھوڑے کچھ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ، ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، یعنی یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ان میں سے ایمان والے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفو، بس درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، فاعفو عنہم، بس معاف کیجئے ان کو۔ وعفو کا معنی ویسے درگزر بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفو عنہم، بس انہیں آپ معاف کر دے، وصفہ، اور درگزر کر دے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے آپ درگزر سے کام لیجئے، انہیں معاف کیجئے اور اللہ پر توکل رکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔